بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 56 to 59 دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے، اور لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرقے میں بانٹنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 57. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. اور اگر وہ پالے کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا داخلے کی جگہ تو ضرور پلٹ جائیں گے اس کی طرف اور وہ سر پر دوڑیں گے. آیت نمبر 58. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو الزام لگاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں، پھر اگر انہیں جو ہے وہ دے دیا جائے اس میں سے تو وہ راضی رہیں، اور اگر نہ دیا جائے اس میں سے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 59. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور وہ یہ کہتے کہ کافی ہے ہمیں اللہ، تو ضرور دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اس کے رسول بھی عنایت کریں گے. بے شک ہم جو ہے اللہ سے ہی جو امید رکھتے ہیں، یعنی انہیں ایسا کہنا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اوکے، انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پچھلی آیتوں سے اس کا کیسے ربط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. یہاں پر ان آیتوں میں دیکھیں کہ منافقوں کے کچھ راز کو فاش کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کیا تھاٹس تھی. نعوذ باللہ ایک یہاں پر آیت آئے گی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو ہے وہ مال غنیمت سے، یعنی کہ کچھ حصہ یا مال غنیمت کو جو ہے وہ کہنا چاہیے چوری کا الزام لگا دیا تھا. استغفر اللہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بات اصل میں ہے کہ یقیناً وہ جو ہیں کون، وہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یقیناً وہ تم میں سے جو ہے تمہیں میں سے ہیں. یعنی منافق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں دعوت دی جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو یہ نہیں نکلتے ہیں، لیکن اپنے ایکسکیوزز دے کر اور بعد میں پھر آپ کے سامنے جو ہے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے کہ مطلب، اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تم میں سے ہی ہیں، یعنی یہ تمہارے جیسے ہی ہیں، ہاں لیکن حالانکہ نہیں وہ تم میں سے. قسمیں کھا کر تو کیا کہیں گے، بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم تمہارے جیسے ہی ہیں، دیکھو ہم ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایسی باتیں اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے وَمَا هُم مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں. اور لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے تفرقہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو فرقے میں بانٹنا چاہتے ہیں.
یہ ایسے لوگ ہیں. کتنا آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں میں ذرا دیکھیں آپ، اکثریت آپ کو ایسے ملے گی، میجورٹی مسلمان کے ایسے ملے گی جو کتاب اور سنت کی طرف تو بلانے والے کم ہیں، لیکن فرقہ واریت پیدا کرنے والے بہت سارے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فرقے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے کیا بات ہے یہاں بتائی جا رہی ہے؟ ہاں، اگر وہ پائے کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار پالے یا کوئی داخلے کی جگہ وہ پالے تو لولوا الیہ، تو ضرور پلٹ جائیں گے اس کی طرف. وہم یجمعون، اور وہ جو ہے سر پر دوڑ پڑیں گے. یہ ان کے بزدلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایسے تو ظاہر کریں گے آپ کو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں، لیکن ذرا انہیں موقع ملے نا تو بھاگ جائیں گے، یہ دین کی طرف نہیں آئیں گے. سوچے، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سوچے آپ ذرا، یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے. کتنی حیرت کی بات ہے. جی ہاں، ایسے آپ کے اطراف بھی ایسے لوگ ہوں گے، آپ ان کو بلا رہی ہیں آئے دین کی طرف، آئے آئے، اور اس کے بعد دیکھیں حال ان کا یہ ہے کہ بالکل بھی، یعنی کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے. اور صرف زبانی باتیں کریں گے. وہ آپ کو کیا پتا، میں آنا تو چاہتی ہوں، میرا یہ ایکسکیوز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، ساس کا مسئلہ ہے. آپ کو اگر یاد ہو، مجھے یاد نہیں کہ کسی آیت پر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بندہ اپنی، شاید دور قرآن میں ہماری کسی آیت پر یہ بات ہوئی تھی کہ اپنی خامیوں کا الزام، اپنی کوتاہیوں کا الزام وہ رشتہ داروں پر ڈالتا ہے. جب آپ کا 100% کمٹمنٹ ہوگا، آپ 100% اللہ کے راستے میں آنے کی کوشش کریں گے، تو یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں. یس، ٹھیک ہے. ابھی یہی آپ اپنی کلاس کا ہی لے لیں کہ رنگ آئی، میں نے کوئی آپ کو اپڈیٹ نہیں دیا کہ کلاس ہوگی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں لے پاؤں گی نہیں لے پاؤں گی. خیر شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو میسج کیا تھا، بتایا تھا، تو تھوڑا آرام تھا تو چلے گئے. انہوں نے کہا کتنے دن تک اب میں چھٹی کروں، جاتا ہوں، چلو 5-6 دن چھٹی ہو چکی ہے. اب وہ گئے، میں بچوں کو چھوڑی فوراً آئی اور جلدی جلدی میں نے کام نپٹایا، جھاڑو برتن جلدی جلدی کیا، اور فوراً میں نے کہا نہیں ابھی میرے پاس وقت ہے آدھا گھنٹے کا، ابھی ظہر میں وقت ہے، کھانا کھانے میں وقت ہے، چلو ہم کلاس لے لیتے. الحمدللہ کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچتی چلو بھائی تھوڑا آرام کر لوں. حالانکہ آج پتہ نہیں ایسا ہو رہا ہے میرے دماغ میں کہ دماغ کی نسیں میری سون ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور آنکھیں جھپ رہی ہے. اللہ عالم کیا ہے کیا نہیں نا. ایسا روٹین چیک اپ بھی کبھی 7-8 سال پہلے کروایا تھا، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے مجھے کروانا چاہیے، کیونکہ ایسے دماغ کی نسیں کیوں میری سست ہو رہی ہیں یا سن ہو رہی ہے، اللہ عالم. دیکھتے ہیں جو بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ میں سے بھی آپ لوگوں نے جنہوں نے جوائن کیا، اللہ کا شکر ہے. رنگ ہو رہی ہے، آپ چاہتے تو نہیں بھائی میں آج نہیں سنتی، جانے دو ایسا، تو آپ نے رنگ گئی، آپ نے ارادہ کیا نہیں مجھے سننا ہے. ویسے بھی بہت گیپ ہو جاتا ہے، تو آپ میں سے ہی لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں یا پھر کہ میسج کرتے ہیں نہیں آپ لیں کلاس، یہ ایسا ویسا. تو اللہ نے آسانی کیا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. یہ ہوتا ہے. اور یعنی کہ اب کچھ لوگ ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ خود کا ہوتا ہے اور بلیم کسی اور پر دیتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. جب کچھ لوگ ایسا مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں 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 آپ دوسروں کو بلیم نہ کریں، وہ بیچارے تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنا ٹائم مینیج کریں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال تو ایسا ہے کہ موقع ملے تو بالکل فرقہ واریت میں پڑ جائیں گے، لوگوں کو لڑا دیں گے، بھڑا دیں گے. اور جب انہیں کوئی اور ایسا موقع ملے کہ کہیں جا گھسے، پناہ کی جگہ مل جائے، غار میں گھسنے کو مل جائے، یا پھر کہیں یعنی دین کی جگہ سے نکل کے کہیں اور جانا پڑ جائے، تو جلدی جلدی نکل جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، سرپٹ پلٹ جاتے. وہم یجمحون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلے اب دیکھیے کہ اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں، یقین کریں سن کے دل دہل جاتا ہے. ایسے بھی لوگ اللہ کی محفل، اللہ کے رسول کی محفل میں موجود تھے. اور وہ کیا بات تھی؟ آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہو کہ دیکھیے کہ دین کے کام کرنے پر کہ جب مالی آزمائشیں آتی ہیں ایک دیندار پر، ایک دیندار دیکھیے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے چلتا ہے. اب اور اس کے اوپر مالی آزمائشیں کیسے آتی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وَمِنْهُمْ،
اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے، ایسے بھی کوئی شخص ہے اس میں سے، دیکھیں، میل مزو کا من الصدقات، اللہ اکبر، وہ الزام لگاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس بارے میں؟ صدقات کی تقسیم کے بارے میں، استغفر اللہ۔ سوچے ذرا، دیکھیے اتنی بڑی بات، ہاں، کہ صدقات کے معاملے میں وہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے رسول پر۔ اور اصل میں یہ واقعہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت، یعنی میں حدیث ہے پوری یہ بخاری میں، لیکن میں اس کا مفہوم صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ صدقات کے کہ کچھ گولڈ آئے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو جو ہے یعنی کہ ایسے 4 نیو مسلم میں تقسیم کر دیا جو بالکل ابھی ابھی ایمان لے آئے تھے، دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ مال غنیمت آتے ہوئے تو دیکھا، گیا کدھر، دے ڈونٹ نو، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اللہ کے رسول کی محفل جمی بھی ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں لوگ، اور ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈرے، استغفر اللہ، اتنی بڑی بات۔ اللہ کے رسول نے کہا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں کیا میرے بارے میں یہ شک ہے کہ نعوذ باللہ ان جو ہے وہ یہ صدقات یعنی یہ مال غنیمت کو میں نے جو ہے وہ یوں ہی رکھ لیا اپنے پاس، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے، صحابیات میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ جملہ، کہ اس مال کے ہم زیادہ حقدار تھے۔ اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پورا اختیار ہے اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کری، میں نے جو تقسیم کیا یہ غلط تقسیم نہیں کیا۔ اب آپ کو تھوڑا سا کہ آیتوں کا کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ صدقات کی جو ہے وہ بانٹ آئی ہے کہ آپ اپنے صدقات کہ چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض صدقہ ہو، وہ اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وہ پوری بانٹ دے دی گئی کہ آپ کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول کو سوچے کہ ہم کو تو پڑھتے ہوئے دل میں اتنا درد ہو رہا ہے، اتنا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو مال کی محبت سے بری تھا، اللہ نے کبھی ان کے دل میں مال کی محبت نہیں دی تھی، اللہ نے خود انہیں مال کی محبت سے جو پاک رکھا تھا، ایسے شخص پہ اتنا بڑا الزام کہ دین میں اماؤنٹ آیا، دین میں مال آیا، تم نے خود چھپا کے رکھ لیا، تم نے خود دبا کے رکھ لیا، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد یعنی کہ جو شخص محفل میں سے کھڑے ہو کر جرت جس نے کی تھی بولنے کی، اس کے بارے میں سنیں آپ کہ اس نے تو کہہ دیا اللہ کے رسول کو ایسا، اور جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کی کہ پیٹ کر کے جانے لگا اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو بہت مزے لے کر پڑھیں گے، لیکن ان کا دل اس نعمت سے خالی ہوگا، ان کا دل اس قرآن کے مزے سے خالی ہوگا۔ یعنی ایسی 2-3 باتیں کہیں کہ وہ کبھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، یا وہ کبھی، سوچے آپ ذرا، سوچے اللہ کے رسول کی زبان سے کسی کے لیے ایسی باتیں نکل جائے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے یعنی کہ واقع اس کے بعد ایک یعنی اس کے نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، میں بھول رہی ہوں اس کا نام کیا اس میں دیا گیا ہے، کہ واقعی جو صرف اور صرف فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ گروہ ایسا ہے جو صرف فتنہ پھیلاتا ہے۔ سوچیں، اتنے خالص شخص، اور اللہ کے رسول نے کہا تم مجھے نعوذ باللہ خیانت کرنے والا خانی، تم مجھے جو ہے وہ کہتے ہو کہ میں خیانت کرتا ہوں، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں آسمان کی دولت کا امین ہوں، آسمان سے وحی آتی ہے مجھ پر، میں اس وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتا، نعوذ باللہ یہ دنیا کی دولت میں خیانت کروں گا۔ یقین کریں کہ اس کہ حدیث کی اسٹڈی کرتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو کتنی صفائی دینی پڑ رہی تھی۔ آپ سوچیں، وہ اللہ کے رسول جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں سے خطاؤں سے پاک رکھا تھا، آج میں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اگر کوئی کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے، ہمیں کوئی اگر اماؤنٹ دے اور ہم پہ شک کرے، تو سوچے پھر ہمیں تو بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ پر بلیم کیا یا ایسا، کیونکہ یہ چیزیں تو ہوں گی، مال کی آزمائش تو آتی ہے ضرور۔ اور پتہ ہے آپ کو کون کرتا ہے یہ؟ منافقہ صفت دل جو ہوتا ہے نا، خود تو لگاتا نہیں اللہ کے راستے میں،
لیکن جب وہ لگاتا ہے نا، ایک تو کھوٹے دل سے لگاتا ہے، کھوٹے دل سے اس نے لگا دیا، اور اس کے بعد دینے کے بعد بھی نظریں رکھتا ہے کہ بھائی جس کو میں نے دیا انہوں نے خرچ کہاں پر کیا، اس پہ نظریں ٹکا کر رکھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کرے، لیٹ گو کریں. کیوں؟ اگر دیکھیے کہ ہم اگر ایسے لوگوں کا صدمہ لے کر بیٹھیں گے نا، یقین کرے کبھی دین کا کام نہیں کر پائیں گے. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو لیٹ گو کیا. سوچے کہ وہ تو خالی سونا آیا تھا جو اللہ نے نیو 4 مسلم کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کو اختیار تھا. آگے دیکھیں گے ہم کہ جو نیو مسلم ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہو، اور جو رغبت رکھتے ہیں دین اسلام میں آنے کی طرف ان کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہو اس طریقے سے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سراقہ جو ہے وہ جو ایک صحابی گزرے ہیں ان کے بارے میں الحمدللہ پوری ہسٹری ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ کفار مکہ نے جو کافروں نے جو ہے وہ 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا تھا کہ ناؤز باللہ جو زندہ یا مردہ محمد کو پکڑ کے لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اب وہ بہت زیادہ کہ گھوڑ سوار بہت تیز تھے وہ. اب انہیں جو ہے سی آئی ڈی ہو گئی تھی کہ کہاں گئے کس طرف سے گئے. اب جیسے ہی وہ جاتے ان کا گھوڑا ایک پرٹیکولر جگہ پر جا کر اپنے پیر کو دھسا لیتا تھا، آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. پھر وہ کوشش کرتے، ایسی انہوں نے تقریباً 4-5 مرتبہ جب کوشش کی، دین ان کو دل میں یہ بات آئی کہ نہیں واقعی یہ سچا رسول ہے، اور میرا گھوڑا آگے جو نہیں بڑھ رہا ہے دیٹ مینس کہ یہ اللہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر لگی تو وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو پھر بس اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی کو خبر مت دو کہ ہم کہاں گئے ہیں، اتنا سا کام کر دو. انہوں نے قسم کھائی کہ ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ جائیں. اور اللہ کے رسول نے پتہ ان کو کیا خوشخبری دی؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو کیا خوشخبری دی تھی؟ سراقہ بن مالک کو. اگر تھوڑی سی آپ نے اگر یہ بات سنی ہوگی تو یاد ہے کسی کو؟ جی بولے. کریمہ، شازیہ اور سارا آنٹی آپ لوگ موجود ہیں، تھوڑا اگر یاد ہو تو. نہیں ذہن کر گیا. سوری، یاد ہے شازیہ؟ نہیں ذہن آ نہیں رہا، ذہن میں ایک دم سے نہیں آ رہا. نو پرابلم. اوکے ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ سراقہ تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو عراق کے جو ہے یعنی کہ سونے کے کنگن نہیں پہن لے گا. سوچے آپ ذرا. اب دیکھیے جو پڑھے پہلی دفعہ اس ہسٹری کو سوچے گا لو بھائی جان کے لالے پڑے ہیں، کچی زمین پہ سو رہے ہیں، بستر کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ دیکھو کہ عراق کے بادشاہ کی جو ہے وہ کنگن پہننے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. نہیں، پر اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی وہ. اس کی بات سے تو یقین کریں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنے گٹس سے جیتے تھے، وہ اتنی بے فکری کی زندگی انہوں نے گزاری صرف اللہ کے رسول کے کال پر کہ مجھے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں سونے کے کنگن نہیں پہن لوں گا. یہ ایمان ہوا کرتا تھا صحابہ کا. اور اس کے بعد دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اس دنیا سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، دین اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. عراق فتح کر لیا گیا، بہت سارے ممالک فتح کر لیے گئے. اس میں بہت سارے مال غنیمت جب آئے تو سونے کا بہت زیادہ مال غنیمت تھا، اور وہاں کے بادشاہ کا سوچے کلو میں گرام یا پھر تولے میں نہیں کلو کی بات کر رہی ہوں، وہ کنگن کلو میں تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا تھا. اور الحمدللہ 10ویں پارے کے شروع میں ہم نے تو مال غنیمت کی بانٹ کو پڑھا ہے، لیکن جب وہ کنگن آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کنگن کو ہٹایا، سراقہ بن مالک کو دیا، وہ پہنے، اور اس کے بعد بانٹ ہوئی دوسرے جو مال غنیمت تھے اس کی. اور چند دنوں کے بعد سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آ گئی.
اللہ اکبر. سوچے آپ ذرا، کنگن مل گیا، یہ دنیا کی دولت مل گئی اور موت آ گئی، کرنا کیا ہے کنگن کا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کو اللہ نے سچ کر دکھایا. الحمدللہ. اب وہ شخص کی بات سنیں جو محفل میں کھڑے ہو کر اور بڑا کہ پتلا دبلا سا بوڑھا سا شخص تھا، جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر الزام لگا رہا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، نعوذ باللہ آپ پر الزام لگاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں. سوچے، اللہ اکبر. تو مجھ پر آپ پہ کوئی الزام لگا دے تو کیا بڑی بات ہے. اعراض کرے ایسے لوگوں سے. دیکھیے کہ ہمیں بہت کچھ اللہ کے رسول کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. 4 بیٹیاں، 2 طلاق شدہ. اللہ کے رسول بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے، یا اللہ میں کیسے دین کا کام کروں، میری بیٹیاں طلاق شدہ ہیں، میری بیٹیوں کی شادی کرانی ہے. کبھی یہ دین آگے نہیں بڑھ پاتا، کبھی یہ دین اتنے خوبصورت طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ پاتا. یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے رول ماڈل ہے اللہ کے رسول؟ اسی لیے کہ آج ہم دنیا کا رونا لے کر بیٹھتے ہیں. میں نے کہا نا پچھلی آیتوں سے اس کا ربط ہے. پیچھے دیکھیں 55 میں، آپ تعجب نہ کریں ان کی مال اور کثرت اولاد پر. جی ہاں، مال اور اولاد ہونا بری بات نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کر لے، اگر بندہ اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صدقات کے معاملے میں نعوذ باللہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر اگر انہیں دے دیا جائے اس میں سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے اس میں سے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بات ابھی جو میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ کون راضی ہو گیا تھا کون ناراض ہو گیا تھا. اللہ اکبر. سوچے ذرا آپ. یقین کریں کہ الحمدللہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں مالی طور پہ اتنی زیادہ تو استطاعت نہیں رکھتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مال لگا سکوں. کیونکہ اللہ نے بس جس حال میں بھی رکھا ہے شکر ہے اس کا الحمدللہ. تو آپشن ہے نا، اللہ نے مجھے چوائس دی ہے نا، بھائی مال لگاؤ یا جان لگاؤ، جس کے پاس دونوں لگا دو. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک جان ہے اسی کو تیرے راستے میں لگانے کی توفیق دیتے الحمدللہ. تو کبھی کبھی تو یقین کریں کہ دین کے کام میں اتنی ضرورتیں پڑ جاتی ہے، لیکن بھلے کتنا کام رکھا ہوا ہے اتنا سب، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں کسی سے کہ ڈیمانڈ کر سکوں یا ریکویسٹ کر سکوں اس چیز کے معاملے میں. کیونکہ کچھ لوگوں نے معاملات بہت بگاڑ کر رکھا ہے، بہت ہی بگاڑا ہوا ہے. ہاں جو لوگ مجھے کہ فیس ٹو فیس جانتے ہیں، سامنے سے روز کا ملنا جلنا ہے، انہیں خبر لگ گئی تو اللہ کے حکم سے اللہ انہیں کھڑا کر دیتا ہے، وہ اپنے مال بھی لگا دیتے ہیں الحمدللہ. تو یقین کریں کہ ایسی ایسی آیتوں پہ تو دل بہت دہل جاتا ہے. سوچے ذرا اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں ایک دیندار کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ کہ پاک اور صاف رکھنا پڑتا ہے، نیت سے بھی، کیریکٹر سے بھی، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کی کتاب کی ذمہ داری لے کر چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ آج کسی نے ہمارے کیریکٹر پر انگلی اٹھا دی، نعوذ باللہ ہماری نیت پر اٹھا دی، تو سوچے کہ کون آئے گا کہ ہماری دعوت پہ کون دین کی طرف آئے گا. دیٹس وائی. اور یہ بات مجھے سورہ یوسف سے سیکھنے کو ملی. یوسف انشاءاللہ تھوڑے ہی ٹائم میں اللہ کے حکم سے ہم پہنچنے والے ہیں. حالانکہ کام بہت سلو چل رہا ہے اپنا، بہت افسوس ہے مجھے اس چیز کا کہ ہم بہت سلو جا رہے ہیں، بہت ہی سلو. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ میرے لیے بھی آسانی کرے، اور جو کہ رکاوٹیں ہیں اس کام کو لے کر چلنے کی، اللہ اس کو دور کرے. اور اسپیشلی کہ آئی ڈونٹ نو کہ میرے کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرے لیے دعا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. آل اوور ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، انسان کو اپنی زبان پہ بہت قابو رکھنا چاہیے. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے. جس بندے نے اپنی زبان پر قابو رکھ لیا نا، کامیاب ہو جائے گا. یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیوں اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دس اینڈ دیٹ نا، کیونکہ اس کی زبان سے یہ بات نکلا تھا. اس بات کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زبان سے وہ بات نکلی. تو ہماری زبان کو ہمیں بہت کنٹرول کرنا چاہیے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کے تھرو جو میں آپ کو نالج دیتی ہوں تو آپ نہ سوچیں میں بہت اچھی ہوں. جی نہیں، انسان ہوں نا، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کبھی اپنی زبان سے، ہاں بس اللہ کا شکر ہے میں اتنا تو خیال کرتی ہوں کہ اپنی زبان سے کبھی کسی کہ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہو ہو یا کسی کی ماں ہو، غلط الفاظ نہیں نکالتی الحمدللہ. اور وہ اس سوچ سے کہ میری بھی بچیاں ہیں، ماں نہیں ہے تو کیا ہو، میری بچیاں ہیں، میرے پیچھے میری بہنیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہیں. الزام سے بچیں، کسی پر کبھی الزام نہ لگائیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ راضی رہتے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، دیکھیں سنیں دھیان سے، اگر وہ راضی رہتے کس پر؟ اس بات پر کہ جو ان کو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، اور کیا کہتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کافی ہے ہمیں اللہ، تو ہوتا کیا ملتا اس کا الٹیمیٹ؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. تو ضرور اللہ دے گا، یعنی یہ کہتے وہ دونوں کو ہم جوڑ کر لیتے ہیں، اللہ ہم کو کافی ہے، ضرور دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی عنایت کرے گا ہم پر، بے شک اللہ ہی کی طرف ہمیں امید رکھنی چاہیے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات سکھائی جا رہی. دیکھیں آپ کو کوئی دے یا نہ دے، ساری امیدیں، ساری رغبت اللہ سے رکھیں. دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی تھوڑا آیا نا، اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ آیت میں مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ہم کو، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی دولت کتنے دن میرے ہاتھ میں رہے گی، یہ میری زندگی کتنے دن یہاں پر دنیا میں رہنے والی ہے، لیکن جو اللہ نے دے دیا اور وہ ہم نے جو ہے سمجھیے کہ آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ اصل میں ہمارے لیے اچھا ہے. کیوں؟ اس تھوڑے میں بھی ہم نے اللہ کو کافی سمجھا. جب شکر گزاری انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے فضل سے اور دیتا تم کو. یش دیکھیے کہ شکر گزاری الحمدللہ ہمیں ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. الحمدللہ. ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، میں شیئر کروں. دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک یعنی کہ کسی نے ہدیے میں ان کو یعنی کہ ایک بکری دیا، ٹھیک ہے، ذبح کیا گیا گوشت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی کہاں ہے وہ بکری؟ انہیں جب نظر نہیں آئی تو کہا کہ وہ تو سب جو ہے وہ میں نے دے دیا، بس ایک ٹکڑا آپ کے لیے بچا کر رکھا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو پسند ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں عائشہ، جو تم نے دے دیا اصل میں وہ جمع ہو گیا اللہ کے پاس، اور جو تم یہ ایک ٹکڑا کہہ رہے ہو اصل میں یہ یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ باقی رہ گئی، جو تم نے ایسا نہیں ہے کہ جو دے دیا اصل میں وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا. دیکھیے وہ اللہ کا نبی جو نیت میں اتنا خالص ہے، سبحان اللہ، اس کی نیت پہ لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ انگلیاں اٹھاتے تھے. اسی طریقے سے ایک غیر معمول طریقے سے اللہ کے رسول نے عمل کیا. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت یعنی کہ جلدی سے سلام پھیرے اور اس جگہ سے اٹھ کر چلے گئے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، خیریت تو کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقے کا کچھ کہ سامان آیا ہوا تھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ گھر میں ابھی تک رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جس اللہ کے بندے کو اتنی فکر کہ صدقے کی یہ چیز میرے گھر میں نہ ہو، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ یہ مال غنیمت کا سونا نعوذ باللہ آپ نے خود رکھ لیا. استغفر اللہ. سورہ انفال میں پڑھا نا ہم نے، مال غنیمت کی ایک چادر نہیں مل رہی تھی، ایک شخص نے یعنی کہ ایسے بہت دفعہ ہوا، یہ کوئی ایک دفعہ آپ نہ سوچے کہ ایک دفعہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا گیا. اللہ اکبر. دیکھیے ایمان بڑھتا ہے ہمارے اندر، ایک کہ ایک شعور آتا ہے، گٹس آتی ہے ہمارے اندر، ایک ٹھہراؤ آتا ہے کہ چلو بھائی کسی نے الزام لگا دیا تو کیا کرنا ہے، چھوڑے جانے دے. ہم کسی ایک کے ٹون پر، الزام پر اور کہ ناراضگی پر اگر ہم رک جائیں گے نا تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے. دیکھیے دین کا کام رکنے کا نام نہیں ہے. میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں نا آپ کو کہ سمندر بنے، جس طریقے سے سمندر کا پانی بہتے رہتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھ سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے کون نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے. بہتا ہوا پانی نہ بنے تاکہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں. ٹھہرا ہوا پانی کبھی نہ بنے. کیوں؟ کیونکہ وہ گندگی کے سوا کچھ نہیں کرتا ہے. ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھر بھی ہو جائیں گے، گندگی بھی ہو جائے گی، کچھ ٹائم کے بعد کچرا جمع ہو جائے گا، پھر اس میں سے بدبو آنے لگے گی. نعوذ باللہ. بہتا ہوا پانی بنے، ٹھہرا ہوا پانی نہیں. یہ نہ سوچے کہ میں کہ اسٹار بننا چاہتی ہوں، میں سورج بننا چاہتی ہوں. ہاں سورج سب کو روشنی دیتی ہے، نہیں، چراغ بنے. کیوں؟ ایک چراغ سے آپ دوسرے چراغ کو جلا سکتی ہیں، سورج سے آپ چراغ نہیں جلا سکتی ہیں. وہ ایک پرٹیکولر جگہ پر روشنی دے گا، دین بند ہو جائے گا، پھر دے گا اللہ کے حکم سے. وہ چراغ بنے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے.
انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے. اور سیرت پڑھیں آپ لوگ تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور کل بڑا دل چاہ رہا تھا میرا، کچھ نوٹس میں نے پرانی نوٹس نکالی اور یہ محرم الحرام پہ کیا میرے پاس کہ مٹیریل ہے، میں دیکھوں کچھ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ آرٹیکل لکھ کے تو رکھا تھا میں نے خیر، اور وہ تلاش کر رہی تھی میں کچھ پوائنٹس چھوٹے نہ کر کے. خیر اللہ کے حکم سے وہ ملا تو، اور کوئی ایک نوٹ اور بھی ملی مجھے. اتنی ساری بکس ہیں نا، ڈھونڈنی پڑتی کہاں رکھی کہاں نہیں. تو وہ ملا ایک نوٹ کی، تھوڑی کوشش میں نے کی تھی کہ میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قرآن پہ اتنا کمانڈ دیا ہے مجھے اللہ کے حکم سے، الحمدللہ سیرت پہ بھی کمانڈ حاصل کرنا چاہ رہی تھی میں کہ بلا جھجک اور جو نالج ملی ہے کتاب و سنت سے وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کروں. آرٹیکل لکھنا شروع بھی کیا تھا، 2-3 پیج لکھا بھی تھا میں نے. وہ سامنے آئے تو مجھے ہے یہ کام کیوں روک دیا میں نے، انشاءاللہ پھر اس کو کروں گی. تو اسپیشلی آپ دعا کریں اللہ میری صحت نے عافیت والی صحت دے اور وقت میں برکت دے، آمین یا ربی. تاکہ جس چیزوں کو میں نے سوچا ہے، نیت کی ہے، یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے لوگوں تک پہنچا جاؤں. اس قرآن کو شروع تو کر دیا ہے، اختتام تک کا پتہ نہیں زندگی ہوگی نہیں ہوگی، اس بات کی مجھے فکر ہوتی ہے. مجھے یہ فکر نہیں میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، میرے شوہر کا کیا ہوگا، الحمدللہ یہ بالکل فکر نہیں ہے. فکر ہے تو اس کلام کی کہ ابھی تک صرف 10 پارے ہوئے. شکر ہے اللہ کا جو بھی ہوا ہے، ہم 10 پارے کے اختتام پر ہیں، لیکن 30 پارے تک رہے گی تو آخری سانس تک اللہ لے، اور بس سانس باقی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی اس بات کی ضرور مجھے فکر ہوتی ہے کہ کیا پتہ یہ قرآن مکمل ہوگا نہیں ہوگا. میں جاؤں تو میں کس کو ذمہ داری دے کر جاؤں، ابھی تک تو کوئی مجھے دکھ ہی نہیں رہا ہے بالکل بھی. دیکھتے ہیں اللہ کو میرے بعد جس سے کام لینا ہوگا، رکے گا تو نہیں، خیر اتنا تو اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ میرے اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں رکنے دے گا انشاءاللہ. امید ہے اللہ سے مجھے کہ دیکھتے ہیں کس کو ذمہ داری میرے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا مجھے جب ایسا لگے گا میں کس کو دے کر جاؤں. اللہ سے اچھی امید تو ہے، کیونکہ دیکھے کہ کوئی سوچے گا کہ خیر تمہاری عمر بھی تو نہیں ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو. بھائی اچھے خاصے جوان لوگ نکل جا رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں ہم 30+ ہو گئے ہیں تو کب نکل جائے کیا پتہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، صحت والی، اور اس صحت کو اس کے راستے میں لگانے والا بنا دے. آپ لوگ بھی اسپیشلی دعا کریں. اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے کہ جو جانے میں مجھ سے ہو گئے ہیں، تاکہ اس کام کو ہم کنٹینیو اور ریگولر لے کر چلیں انشاءاللہ. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.